بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم سورہ الملک کی تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورہ ملک کی فضیلت۔ مسند احمد میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے۔ وہ صورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ علم تنزیل اور سورہ تبارک الذی ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی اور صورتوں پر 70 نیکیوں کی فضیلت رکھتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے؟ تبارک الذی پڑھا کر اسے اپنے اہل و عیال کو، اولاد کو، گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھا۔ یہ صورت نجات دلوانے والی اور شفاعت کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی اور اسے عذاب آگ سے بچا لے گی اور عذاب قبر سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایک امتی کے دل میں یہ ہو، یعنی اس کو یاد ہو۔ آیت 1 سے 5 تک کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہا ہے اور خبر دے رہا ہے کہ تمام مخلوق پر اسی کا قبضہ ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کے حکموں کو ٹال نہیں سکتا۔ اس کے غلبہ اور حکمت اور عدل کی وجہ سے کوئی اسے باز پرس بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اپنا موت اور حیات کا پیدا کرنا بیان فرما رہا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کے لیے استدلال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ موت ایک وجودی امر ہے کیونکہ وہ بھی پیدا کردہ شدہ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا تاکہ اچھے اعمال والوں کا امتحان ہو جائے، جیسے اور جگہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، تم تو مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ بس پہلے حال یعنی عدم کو یہاں بھی موت کہا گیا ہے اور اس پیدائش کو حیات کہا گیا ہے، اسی لیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وہ پھر تمہیں مار ڈالے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم موت کی ذلت میں تھے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حیات کا گھر بنا دیا، پھر موت کا اور آخرت کو جزا کا، پھر بقا کا۔ لیکن یہی روایت اور جگہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہونا بیان کی گئی ہے۔ آزمائش اس امر کی ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ اکثر عمل والا نہیں بلکہ بہتر عمل والا۔ وہ باوجود غالب اور بلند جناب ہونے کے پھر عاصیوں اور سرتاب لوگوں کے لیے جب وہ رجوع کریں اور توبہ کریں معاف کرنے اور بخشنے والا بھی ہے، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ایک پر ایک۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک پر ایک ملا ہوا ہے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ درمیان میں جگہ ہے اور ایک دوسرے کے اوپر فاصلے سے ہے، اور زیادہ صحیح قول یہی ہے، اور حدیث معراج وغیرہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ پیدائش پروردگار میں تو کوئی کمی اور عیب نہ پائے گا، بلکہ تو دیکھے گا کہ وہ برابر ہے، نہ ہیر پھیر ہے، نہ مخالفت اور بے ربطی ہے، نہ کمی اور عیب اور خلل ہے۔ اپنی نظر آسمان کی طرف ڈال اور غور سے دیکھ کہ کہیں کوئی عیب، کوئی ٹوٹ پھوٹ، کوئی جوڑ توڑ، شگاف اور سوراخ دکھائی دیتا ہے۔ پھر بھی اگر شک رہے تو 2 دفعہ دیکھ لے، کوئی کمی نظر نہ آئے گی۔ گو تو خوب نظریں جما کر ٹٹول کر دیکھا ہو، پھر بھی ناممکن ہے کہ تجھے کوئی شکست اور ریخت نظر آئے۔ تیری نگاہیں تھک کر اور ناکام ہو کر نیچی ہو جائیں گی۔ کمی کی نفی کر کے اب کمال کا اثبات ہو رہا ہے، تو فرمایا آسمان دنیا کو ہم نے قدرتی چراغوں سے، ستاروں سے بارونق بنا رکھا ہے، جن میں سے بعض چلنے پھرنے والے ہیں اور بعض ایک جگہ ٹھہرے رہنے والے ہیں۔ پھر ان کا ایک اور فائدہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ کہ ان سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، ان میں سے شعلے نکل کر ان پر گرتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ خود ستارے ان پر ٹوٹے۔ آیت 6 تا 11۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے وہ جہنمی ہے، اس کا انجام اور جگہ بد سے بد ہے۔ یہ بلند اور مکروہ گدھے کی سی آوازیں مارنے والی اور جوش مارنے والی جہنم ہے جو ان پر جل بھن رہی ہے اور جوش اور غضب سے اس طرح کچا رہی ہے گویا ابھی ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ ان دوزخیوں کو زیادہ ذلیل کرنے اور آخری حجت قائم کرنے اور اقبالی مجرم بنانے کے لیے داروغہ جہنم ان سے پوچھتے ہیں کہ بد نصیبو، کیا اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے تمہیں اس سے نہ ڈرایا تھا؟ تو یہ ہائے وائے کرتے ہوئے اپنی جانوں کو پیٹتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ آئے تو تھے، لیکن وائے بد نصیبی کہ ہم نے انہیں جھوٹا جانا
اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی نہ مانا اور پیغمبروں کو بے راہ بتایا۔ اب عدل اللہ تعالیٰ صاف ثابت ہو چکتا ہے اور فرمان باری پورا اترتا ہے، جو اس نے فرمایا ہم جب تک رسول نہ بھیجیں عذاب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، گو تنہائی میں ہوں جہاں کسی کی نگاہیں ان پر نہ پڑ سکیں، تاہم خوف الہی سے کسی نافرمانی کے کام کو نہیں کرتے، نہ اطاعت اور عبادت سے جی چراتے ہیں، ان کے گناہ بھی وہ معاف فرما دے گا اور زبردست ثواب اور بہترین اجر عنایت فرمائے گا۔ صحابہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ کے بعد وہ نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ رب کے ساتھ تمہارا کیا خیال رہتا ہے؟ جواب دیا کہ ظاہر اور باطن اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ پھری نفاق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ تمہاری چھپی کھلی باتوں کا مجھے علم ہے، دلوں کے خطرے سے بھی آگاہ ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ جو خالق ہو وہ عالم نہ ہو، مخلوق سے خالق بے خبر ہو، وہ تو بڑا باریک بین اور بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ بعد ازاں اپنی نعمت کا اظہار کرتا ہے کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، وہ سکون کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، ہل جل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچاتی، پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی ہیں، پانی کے چشمے اس میں جاری کر دیے ہیں، راستے اس میں مہیا کر دیے ہیں، قسم قسم کے نفع اس میں رکھ دیے ہیں، پھل اور اناج اس میں سے نکل رہا ہے، جس جگہ تم جانا چاہو جا سکتے ہو، طرح طرح کی لمبی چوڑی سودمند تجارتیں کر رہے ہو، تمہاری کوشش وہ برابر کرتا ہے اور تمہیں اپنی روزیاں ان اسباب سے دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسباب حاصل کرنے کی کوشش توکل کے خلاف نہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرو تو وہ تمہیں اس طرح روزیاں دے جس طرح پرندوں کو دے رہا ہے کہ اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور آسودہ حال واپس آ جاتے ہیں۔ بس ان کا صبح شام آنا جانا اور رزق کو تلاش کرنا بھی توکل میں داخل سمجھا گیا، کیونکہ اسباب کا پیدا کرنے والا، انہیں آسان کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ واحد ہے، اسی کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے۔ حضرت ابن عباس تو مناقب سے مراد راستے، کونے اور ادھر ادھر کی جگہ لیتے ہیں، اور قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ مراد پہاڑ ہیں۔ حضرت بشیر نے اس آیت کی تلاوت کی اور اپنی لونڈی سے جس نے انہیں اولاد ہوئی تھی فرمایا کہ اگر مناقب کی صحیح تفسیر تم بتا دو تو تم آزاد ہو۔ اس نے کہا مراد اس سے پہاڑ ہیں۔ آپ نے حضرت ابو دردہ رضوان سے پوچھا، جواب ملا یہ تفسیر صحیح ہے۔ باطل عقیدہ کی تردید۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے جو وہ خیال کرتے تھے کہ جن بزرگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی امداد کر سکتے ہیں اور انہیں روزیاں پہنچا سکتے ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی مدد دے سکتا ہے، نہ روزی پہنچا سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے۔ کافروں کا عقیدہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اگر اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزیاں روک لے تو پھر کوئی بھی انہیں جاری نہیں کر سکتا۔ دینے لینے پر، پیدا کرنے اور فنا کرنے پر، رزق دینے اور مدد پر صرف اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ کو ہی قدرت ہے۔ یہ لوگ خود اسے دل سے جانتے ہیں، تاہم اعمال میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار اپنی گمراہی، کجروی، گناہ اور سرکشی میں بہے چلے جاتے ہیں۔ ان کی طبیعتوں میں ضد، تکبر اور حق سے انکار بلکہ حق کی عداوت بیٹھ چکی ہے، یہاں تک کہ بھلی باتوں کا سننا بھی انہیں گوارا نہیں، عمل کرنا تو کہاں۔ پھر مومن اور کافر کی مثال بیان فرماتا ہے کہ کافر کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص کمر کبڑی کر کے سر جھکائے نظریں نیچے کیے چلے جا رہا ہو، نہ راہ دیکھتا ہو، نہ اسے معلوم ہو کہ کہاں جا رہا ہے، بلکہ حیران پریشان، راہ بھولا اور ہکا بکا ہے۔ اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سیدھی راہ پر سیدھا کھڑا ہو کر چل رہا ہے، راستہ خود صاف اور بالکل سیدھا ہے، یہ شخص خود اسے بخوبی جانتا ہے اور برابر صحیح طور پر اچھی چال سے چل رہا ہے۔ یہی حال ان کا قیامت کے دن ہوگا کہ کافر تو اوندھے منہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے اور مسلمان عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضور، لوگ منہ کے بل چلا کر کس طرح حشر کیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس نے پیروں کے بل چلایا ہے وہ منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ بخاری مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ جبکہ تم کچھ نہ تھے پیدا کیا، تمہیں کان، آنکھ اور دل دیے، یعنی عقل و ادراک تم میں پیدا کیا، لیکن تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو، یعنی اپنی ان قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی حکم برداری میں اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے میں بہت ہی کم خرچ کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، تمہاری زبانیں
جداگانہ، تمہارے رنگ روپ جداگانہ، تمہاری شکل و صورتوں میں اختلاف، اور تمہیں زمین کے چپے چپے پر بسا دیا گیا۔ پھر اس پراگندگی اور بکھرنے کے بعد وہ وقت بھی آئے گا، تم سب اس کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اس نے جس طرح تمہیں ادھر ادھر پھیلا دیا ہے اسی طرح ایک طرف سمیٹ لے گا، اور جس طرح اولن اس نے تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں لوٹائے گا۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ کافر جو مر کر دوبارہ جینے کے قائل نہیں، وہ اس دوسری زندگی کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔ اس کا بیان سن کر اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا پھر وہ وقت کب آئے گا جس کی ہمیں خبر دے رہے ہو؟ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ اس پراگندگی کے بعد اجتماع کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ انہیں جواب دو کہ اس کا علم مجھے نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اسے تو صرف وہی علام الغیوب ہی جانتا ہے۔ ہاں اتنا مجھے کہا گیا ہے کہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ میری حیثیت صرف یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کروں اور اس دن کی ہولناکیوں سے مطلع کروں۔ میرا فرض تو صرف تمہیں پہنچا دینا تھا، جسے میں الحمدللہ ادا کر چکا ہوں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جب قیامت قائم ہونے لگے گی اور کفار اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور معلوم کر لیں گے کہ اب وہ قریب آ گئی ہے، کیونکہ ہر آنے والی چیز آ کر ہی رہتی ہے۔ گو دیر سویر آئے، جب یہ اسے آ لگی ہوئی پا لیں گے جسے اب تک جھٹلاتے رہے تو انہیں بہت برا لگے گا، کیونکہ اپنی غفلت کا نتیجہ سامنے دیکھنے لگیں گے اور قیامت کی ہولناکیاں بدحواس کیے ہوئے ہوں گی، آثار سب سامنے ہوں گے۔ اس وقت ان سے بطور ڈانٹ کے اور بطور ذلیل کرنے کے کہا جائے گا، یہی ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی ان مشرکوں سے کہو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہیں کہ تم جو اس بات کی تمنا میں ہو کہ ہمیں نقصان پہنچے، تو فرض کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقصان پہنچا یا اس نے مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر رحم کیا، لیکن اس سے تمہیں کیا؟ صرف اس امر سے تمہارا چھٹکارا تو نہیں ہو سکتا۔ تمہاری نجات کی صورت یہ تو نہیں، نجات تو موقوف ہے توبہ کرنے پر، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے پر، اس کے دین کو مان لینے پر۔ ہمارے بچاؤ یا ہلاکت پر تمہاری نجات نہیں، تم ہمارا خیال چھوڑ کر اپنی بخشش کی صورت تلاش کرو۔ پھر فرمایا، ہم رب العالمین رحمان اور رحیم پر ایمان لا چکے، اپنے تمام امور میں ہمارا بھروسہ اور توکل اسی کی پاک ذات پر ہے، جیسے ارشاد ہے، اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ کر۔ اب تم عنقریب جان لوگے کہ دنیا اور آخرت میں فلاح و بہبود کسے ملتی ہے اور نقصان اور خسران میں کون پڑتا ہے، رب کی رحمت کس پر ہے اور ہدایت پر کون ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب کس پر ہے اور بری راہ پر کون۔ پھر فرماتا ہے، اگر اس پانی کو جس کے پینے پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے زمین چوس لے، یعنی زمین سے نکلے ہی نہیں، گو تم کھوتے کھوتے تھک جاؤ، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہے جو بہنے والے اور ابلنے والا اور جاری ہونے والا پانی تمہیں دے سکے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا اس پر قادر کوئی نہیں۔ وہی ہے جو اپنے فضل و کرم سے پاک صاف نتھرے ہوئے اور صاف پانی کو زمین پر جاری کرتا ہے، جو ادھر سے ادھر تک پھر جاتا ہے اور بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ حدیث میں اس آیت کے جواب میں اللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ اب ہم معرف القرآن دیکھتے ہیں۔ اس صورت کو حدیث میں واقعہ اور منجیہ بھی فرمایا ہے۔ واقعہ کے معنی بچانے والی اور منجیہ کے معنی نجات دینے والی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المانیۃ منجیہ تنجیہ من عذاب القبر، یعنی یہ صورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ لفظ تبارک برکت سے مشتق ہے، جس کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا و برتر ہونے کے معنی میں آتا ہے، جیسے اللہ اکبر، بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں ہے ملک۔ اللہ جل شانہ کے قرآن کریم میں جا بجا لفظ ید بمعنی ہاتھ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و اعضاء سے بالا و برتر ہے، اس لیے لفظ متشابہات میں سے ہے، جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت اور حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، اس کے درپے ہونا درست نہیں۔ اور ملک سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی دنیا اور آخرت کی حکومت ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ کے لیے 4 صفات کا دعویٰ ہے۔ اول اس کا موجود ہونا، دوسرے انتہائی درجے کے صفات کمال کا مالک اور سب سے بالا و برتر ہونا، تیسرے آسمان اور زمین پر اس کی حکومت ہونا، چوتھے ہر چیز پر اس کا قادر ہونا۔ اگلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی میں غور و فکر کرنے سے واضح ہوتے ہیں، اس لیے اگلی آیات میں تمام کائنات و مخلوقات کی مختلف انواع و اصناف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر اس کے کمال، علم اور قدرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ خلق الموت والحیات، یعنی پیدا کیا اس نے موت اور حیات کو
احوال انسانی میں سے یہاں صرف دو چیزیں موت اور حیات بیان کی گئی، کیونکہ یہی دونوں انسان کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہیں۔ حیات کے لیے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے، تخلیق و تکوین کا اس سے متعلق ہونا ظاہر ہے، لیکن موت جو بظاہر ایک عدم کا نام ہے، اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا؟ اس کے جواب میں ائمہ تفسیر سے متعدد اقوال منقول ہیں۔ سب سے زیادہ واضح بات یہ کہ موت عدم محض کا نام نہیں، بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان منتقل کرنے کا نام ہے، اور یہ ایک وجودی چیز ہے۔ غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بعض دوسرے ائمہ تفسیر سے جو یہ منقول ہے کہ موت اور حیات دو مجسم مخلوق ہیں، موت ایک مینڈھے کی شکل میں اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے، اس سے مراد بظاہر اس حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ جب قیامت میں اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پل صراط کے پاس اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جو جس حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں موت کوئی جسم ہو، بلکہ جس طرح دنیا کے بہت سے احوال و اعمال قیامت میں مجسم متشکل ہو جائیں گے جو بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ بھی قیامت میں مجسم ہو کر مینڈی کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی۔ اور تفسیر مظہری میں فرمایا کہ موت اگرچہ عدمی چیز ہے مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے۔ احسن و عملہ، یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کی موت و حیات سے وابستہ ہے، حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابل توجہ نہیں، بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح و مقبول ہونا معتبر ہے۔ اسی لیے قیامت میں انسان کے اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، جس میں بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا۔ حسن عمل کیا ہے؟ حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ احسن عملہ تک پہنچے تو فرمایا کہ احسن عملہ وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد و تیار ہو۔ والذی جعل لکم الارض ذلولا، ذلول کے لفظی معنی مطیع کہیں، اس جانور کو ذلول کہا جاتا ہے جو سواری دینے میں شوخی نہ کرے۔ منقب کی جمع ہے، مونڈے کو کہتے ہیں۔ کسی بھی جانور کا مونڈا سواری کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ اس کی کمر یا گردن ہوتی ہے، جو جانور سوار ہونے والوں کے لیے اپنے مونڈے بھی پیش کر دے، بہت ہی اور مسخر ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے ہم نے ایسا مسخر موتی بنا دیا ہے کہ تم اس کے مونڈے پہ چڑھتے پھرو۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، سمع، بصر اور قلب کی تخصیص۔ اس میں اعضاء انسانی میں سے ان تین اعضاء کا ذکر ہے جن پر علم و ادراک اور شعور موقوف ہے۔ فلاسفر نے علم و ادراک کے 5 ذریعے بیان کیے ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ سونگھنے کے لیے ناک اور چکھنے کے لیے زبان اور چھونے کی قوت سارے بدن میں حق تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے ان 5 چیزوں میں صرف 2 کا ذکر کیا، یعنی کان اور آنکھ۔ وجہ یہ کہ سونگھنے، چکھنے اور چھونے سے بہت کم چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کی معلومات کا بڑا مدار سننے اور دیکھنے پر ہے، اور ان میں بھی سننے کو مقدم کیا گیا ہے۔ غور کرو تو معلوم ہوگا کہ انسان کو اپنی عمر میں جتنی معلومات ہوئی ہیں ان میں سنی ہوئی چیزیں بنسبت دیکھی ہوئی چیزوں کے بدرجہ زائد ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف 2 پر اکتفا کیا گیا ہے کہ بیشتر معلومات انسانی انہی 2 راہوں سے حاصل ہوتی ہیں، اور تیسری چیز قلب کو بتلایا ہے کہ وہ اصل بنیاد اور مرکز علم کا ہے۔